علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے ساتھ ہوں اور میں نے تو سوچا تھا بڑا ایک فارمل سا سٹارٹ کریں گے لیکن اور میں ان کا تعارف کراؤں گا اور سب کچھ، لیکن میں اس طرح سے شروع کرنا چاہتا ہوں آج کے پوڈ کاسٹ کو کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں ایک ایسی خاتون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں جس کی بہن کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے اور جو کچھ دنیا نے سنا ہے اور لوگوں نے دیکھا ہے، یعنی اس خاتون کی بہن کے ساتھ بیٹھا ہوں اینڈ آئی ایم لسننگ ٹو ہر فار دا فرسٹ ٹائم ان مائی لائف لائیو اپنے ساتھ بیٹھ کے کہ کیا کچھ ان کی فیملی نے سفر کیا ہے اور کیا یہ فیملی یہ سفر کرنا ڈیزرو کرتی تھی، کیا وہ بہن جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ڈیزرو کرتی تھی. اینڈ آئی ایم ان اے اسٹیٹ آف شاک کہ اس دنیا میں آج ہو رہا ہے اور لوگ چین کی نیند سو رہے ہیں. تو میں آئی ڈونٹ ہیو ورڈز ٹو اسٹارٹ دس پوڈ کاسٹ. اور لوگوں کے بڑے یعنی لوگ نا کانسپیریسی تھیوریز میں جانا چاہتے ہیں، لوگ بہت کوشچنس کرنا چاہتے ہیں کہ کیوں، کوئی کیا جرم، کیا کچھ، تو وہ تو چلیں بات کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اتنے یعنی اس دور میں جس میں ہیومن رائٹس کی بہت بات کی جاتی ہے، جس میں ایوری تھنگ از سو ایویڈنٹ، اور ہم نے ڈاکٹر عافیہ کا نام ہمیشہ سے جمعے کے خطبوں میں پولیٹیشنز کی زبان پہ بڑے بڑے جلسوں میں سنا تھا، بٹ وہ شاید لوگ کیوں استعمال کرتے ہیں ووٹس کے لیے، لوگ یوٹیوب کے چینلز پہ ویوز کے لیے بلاتے ہیں یا کس، واللہ والا اللہ بہتر جانتے ہیں ان کی ٹینشن کو. لیکن میں آنیسٹلی آج جو بھی دیکھ رہا ہوں ان سے چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو سنیں اور انٹرنلائز کریں کہ ہو کیا رہا ہے. اور یہ ایک یعنی پاکستانی امت، پاکستانی دور کی بات ہے، امت محمدیہ کی ایک فیملی ہے کلمہ پڑھنے والے، ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں خاموشی کے ساتھ. انٹرنیشنلی بھی پوری امت خاموش بیٹھی ہوئی ہے اور آرام سے چین کی نیند سو رہے ہیں. سو ڈاکٹر فوزیہ، تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. تھینک یو. اور اس پوڈ کاسٹ سے پہلے آپ کے ساتھ ایک الگ پوڈ کاسٹ تو تھوڑا انفارمل سا ہو ہی گیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ ایک بہن پہ کیا گزرتی ہے جب اس کی بہن کو 20 سال پہلے اٹھا لیا گیا اس کے بچوں کے ساتھ کہ وہ جب ٹریول کر رہی ہو، اور 2 بچے لڑنے کے بعد اور کیسز کرنے کے بعد واپس دیے جائیں اور تیسرے بچہ واپس نہ دیا جائے، اور اس بہن کی کیوں کوئی نیوز نہ ملے. پہلے بتایا جائے کہ وہ پاکستان میں ہے، پھر پتہ لگے وہ افغانستان میں ہے، پھر پتہ چلے کہ وہ باہر امریکہ میں ہے. ایک بہن کی حیثیت سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یعنی ایک نارمل ہیومن بینگ ہے، بہن کی حیثیت سے آپ نے کیا فیل کیا، کیا سفر کیا آپ نے آل دیز 20 ایئرز؟ میں کبھی کبھی دیکھتی ہوں نا، صبح اٹھتی ہوں، ایک نئی صبح، ایک نئی امید، ایک نئی وہ، تو میں کبھی جسٹ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے یہ سوچتی ہوں کہ دیکھو ایک طرف انسان کتنا نازک ہے، یعنی ایک مچھر کاٹ لے نا مر جاتے، ایک اتنا سا امیبا نیگلیریا کا ہے، مطلب اتنا سا مائکروسکوپک ہو، انسان کو یوں ہی 1 منٹ میں ختم کر دیتا ہے. کوئی ساری ماڈرن سائنس کوئی کچھ نہیں، اتنا نازک ہے انسان، بالکل بہت ولیبل ہے. 1 سیکنڈ کے اس میں ہارٹ اٹیک ہوا، ختم. جی کہاں یہ ہے کہ اتنا کچھ جھیلنے کے بعد بھی ہم کھڑے. How is that even possible sometimes I think. And every time میں یہ دیکھتی ہوں کہ میں زندہ ہوں یا عافیہ زندہ ہے، تو مجھے ایک نیا تازہ ایمان ہوتا ہے کہ this is nothing short of a miracle. اگر آپ یہ پوچھیں کہ دل، اگر دل کھول کے، وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے میرا دل کھولنے کو نہ کہو، تم زخموں کی تاب نہ لا سکو گے، چکنا چور ہوا ہوگا. ہمارا تو یہ اس طرح سے گزرا ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ مجھے تو جو بھی دشمن جاں ملا وہی پختہ کار جفا ملا. ہمیں تو جو ساتھی ملے وہ بھی کبھی کبھار اکثر ایسا لگتا ہے کہ ہمیں دھوکہ دے کے چلے جاتے ہیں. کیا کچھ نہیں ہم نے جھیلا ہے، ہمیں لوٹ لیا، ہمیں ختم کر لیا. صرف ایک میراث جو تھی وہ علم کی تھی ہمارے پاس، جو ہماری فیملی میں ہمیشہ سے علم. اگر یہ علم نہیں ہوتا تو ہم بھی ایک، عافیہ کا نام بھی ایک نمبر ہوتا ہے لمبی مسنگ پرسنز کی لسٹ میں. وہ پہلی
پریس کانفرنس جو میں نے کی تھی جب بگرام میں پرزنر 650 کا وہ تھا، برٹش جرنلسٹ ایوان ریڈلی، سینیٹر اقبال حیدر مرحوم نے مجھے ہیومن رائٹس کارپوریشن کے تھرو جب وہ کیا تھا کیس اور وہ کیا تھا اور لے کے گئے تھے، اس وقت کتنی دھمکیاں آئی تھیں. میری امی کے پاس فون کالز آئی تھیں کہ اپنی بیٹی کو لگام دو، ابھی ایک بیٹی کو رو رہی ہو، کل کو دونوں کو روگی. ایسے فونز آئے ہیں، لوگوں نے آ کے وہ کیا کہ خاموش رہیں ورنہ صرف لاشیں ہی لاشیں ہوں گی. پرزنر 650 کی چیخیں سنی. یقین جانیے میں کہتی ہوں مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ میری بہن عافیہ ہے. ایوان ریڈلی نے کہا کہ شاید وہ ہے. عمران خان صاحب نے اس وقت بہت وہ کیا کہ نہیں آپ کو چلنا ہے، آپ کو کرنا ہے. میری والدہ نے یہ کہا کہ دیکھو موت جو ہے نا وہ جس وقت لکھی ہے نا اسی وقت آنی ہے، اور جب تک نہیں لکھی ہے نا یہی موت تمہاری حفاظت کرے گی. اگر تمہارے جانے سے کسی بھی ایک عورت کی مشکل میں کمی آ سکتی ہے، کسی کی ماں کا آنکھ کا تارا اس کو واپس مل سکتا ہے، چاہے وہ عافیہ ہو یا نہیں ہو، تم جاؤ، اللہ تمہارا محافظ ہے، اللہ کے حوالے. تو میں گئی، وہ پہلی پریس کانفرنس تھی. اس کے بعد یہ 2008 کی بات ہے، 2003 میں عافیہ کو اغوا کیا تھا، 5 سال تک کمپلیٹلی مسنگ تھی. 2005 میں 5 سال تک آپ ہر دن امید میں ہوں گے کہ آج آ جائے گی، کل آ جائے گی. دیکھیں کوئی مر جاتا ہے نا پتہ ہوتا ہے صبر آ جاتا چلا ہے، گیا آپ اس دنیا سے، کہ چلا گیا ہے، رائٹ. جو کھویا ہوا ہوتا ہے نا ہر دن انسان جیتا ہے، ہر دن مرتا ہے، اس کا صبر نہیں ہوتا. اللہ کسی کو ایسی تکلیف میں نہیں کرے. ہر آہٹ یہ ہوتی ہے کہ شاید عافیہ آ گئی ہو، جب پتہ نہیں تھا کہ کہاں ہے. ہر لمحہ، ہر وہ آج بھی ہر عیدی کے تمام ریکارڈ پہ اس پہ ننھے بچے کہیں کسی نے اڈاپٹ کیے ہوں، ان کے پاس جاتے ہیں اس ایج گروپ کے کہ شاید ان میں کوئی سلیمان ہو. کلوزر جب نہیں ہوتا نا، دیکھیں ڈیتھ میں کلوزر ہوتا ہے، بٹ ہیئر دیر از نو کلوزر. ہم امیجن نہیں کر سکتے. یعنی میں اکثر سوچتا ہوں کہ جو ایون جو میرے بچے ہیں سامنے بیٹھے ہوئے، ان کو میں کہتا ہوں یا اللہ اگر تو نے ان کے ذریعے سے مجھے آزمانا ہے تو ان کو موت آ جائے اگر ان کی موت لکھی ہے، لیکن کوئی اغوا نہ کرے ان کو، کیونکہ کڈنیپنگ مینز یو ڈونٹ نو ویئر دے آر، اف دے آر لائف، کیا حالت کی جا رہی ہے. تو ایگزیکٹلی آپ بھی اس چیز سے، یعنی میں سبحان اللہ دیکھتا ہوں کہ ایوری ڈے وین وی ویک اپ ان دا مارننگ وی آر لائک ہاں لائف از نارمل گزر رہی ہے، بٹ وین ایور یو ویک اپ ان دا مارننگ آپ کو پتہ ہے میری بہن ابھی مسنگ ہے، ابھی تک آئی نہیں ہے. تو کیا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو لوگوں کی طرف سے کیا، یعنی آپ نے ہیلپ سیکھ کی ہوگی، بیوروکریٹس کی، پولیٹیشنس کی، ملٹری میں لوگوں کی، جنرل عوام الناس کی، آپ کو کیسا رسپانس ملا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اگین گوئنگ بیک ٹو دیٹ فرسٹ پریس کانفرنس اینڈ دیٹ ساری وہ ساری تھریٹس، ہاں مگر دیکھیں اب اس کو 2008 اب 2023 میں ہم بیٹھے ہیں، ڈیکیڈ سے زیادہ ہو گیا. الحمدللہ آئی ایم اسٹل الائیو ڈسپائٹ آل دوز تھریٹس اینڈ مینی تھریٹس دیٹ کیم آفٹرورڈس، رائٹ. اینڈ بٹ اے لاٹ چینجڈ. ٹھیک ہے، میری لائف پہ ڈڈ ناٹ چینج کہ میں زندہ ہوں، رائٹ، مگر بہت کچھ چینج ہوا. لیکن 2 بچے عافیہ کے ہمیں واپس مل گئے اسی موومنٹ کے، اسی کے تحت. پہلے بیٹا ملا، پھر بیٹی ملی. اچھا ساتھ نہیں ملے؟ بات نہیں، ڈفرینٹ. اس پہ کہاں سے؟ افغانستان سے؟ 5 سال بعد احمد ملا، ٹھیک ہے، اور اس کے 1 سال کے بعد مریم ملی. اور یہ کیسز اور لڑنے کے بعد پھر میں دیے. یس. کیا جسٹیفائی کہ بچوں کیا قصور تھا؟ There is no justification when people go blind in revenge. Then there is no justification. کہتے ہیں نا کہ ریونج اگر آپ اتنا ہی لیں کہ جس نے کیا ہے اس کا کیا ہے، بٹ اٹ از ویری، ہمیشہ عدل کے ساتھ. آپ قرآن میں اگر دیکھیں تو جہاں بھی عدل کا ذکر ہے نا تو احسان ہے اس کے ساتھ، عدل و احسان. کہ یو نو ڈونٹ لک فار عدل، یو وونٹ بی ایبل ٹو کیپ دا بیلنس. Go for ihsan, and hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan.
جو بچے ملے تو وہ کیا یعنی کیا کنڈیشن تھی؟ تو دیکھیں اس طرح سے ہے کہ جسٹ امیجن آپ ہمارے حال پوچھیں کہ میں ایز اے سسٹر کیا وہ کر رہی ہوں، عافیہ کا سوچیں ایز اے مدر، رائٹ؟ آپ بچوں کا پوچھ رہے ہیں کہ وہ کس اس میں تھے. میں احمد کے 2 ورڈز بتا کے اور اس پہ وہ کروں گی، چونکہ ظاہر ہے ان بچوں کے کو مجھے کسٹڈی لینے میں آئی ہیڈ ٹو میک سم ڈیلز، اور ان کی سفرنگس اور وہ نہیں، لیکن میں اتنا آپ کو بتا دوں جو احمد کے ورڈز تھے کہ جب میں نے اس سے پوچھا تھا بیٹا تیرے اوپر کتنا ظلم کیا ہوگا، کیا کچھ نہیں کیا، چہرے مطلب جو باڈی پہ مارکس تھے برن کے اس کے، تو کیا کیا؟ تو میں نے ایسے ہی ایک مارک پہ وہ کر کے نا، تو اس کے آنکھوں میں آنسو تھے اور مجھ سے لپٹا ہے، اس نے کہا کہ خالہ جان میں آپ سے ایک بات کہوں، یہ مجھے چاپ اپ کر کے پیسز میں کر دیتے مگر مجھے میری ماں کی گود میں رہنے دیتے تو میں کمپلین بھی نہیں کرتا. بچوں کو ماں سے الگ کر دینا، پھر آپ یہ پوچھیں کہ بیٹا تیرے اوپر کیا ظلم کیا، ان کا نا کہ مارتے پیٹتے کچھ کرتے، ماں سے چپٹنے تو دیتے، ماں سے لپٹنے تو دیتے. وہ سکون جو بچے کو ماں سے چپٹ کے ملتا ہے نا، کتنی بھی چوٹ لگ جائے کچھ ہو اماں، رائٹ؟ بچے کی طبیعت خراب ہوتی ہے نا، کتنا بھی ابا پاس بیٹھ جائے نا، بچے کو ماں چاہیے ہوتی ہے. ویسے وہ ماں سے لڑتے رہیں گے بڑھتے رہیں گے کتنے بھی، یہی ماں کا ہوتا ہے. ماں پاگل ہو جائے اس کا بچہ تھوڑی دیر کو نہیں آئے، باپ تو اپنی جگہ ظاہر ہے آپ وہ خود ہی آپ وہ کر سکتے ہیں، لیکن ماں کی کیفیت ایک ممتا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت سے اس کی تشبیہ دی ہے. It's a different thing and you ask for sanity, where can you expect sanity? میں ہر ماں سے جو سن رہی ہے اس سے بھی یہ سوال کروں گی کہ آپ سے کوئی آ کے کہے کہ اپنا بچہ دے دو، ہم آپ کے دونوں بچے لے کے ہم اپنے فاسٹر کیئر میں ہم کسی کے پاس پال دیتے ہیں، ہم ایک کو جیل میں ڈال دیتے ہیں یا کچھ بھی ہم اس کے ساتھ کریں، ہم اس کے اوپر تشدد کریں، ہم کچھ کریں، ہم آپ کو ایک پورا محل دے دیتے ہیں، آپ محل میں رہو. کون سی ماں یہ سودا کرے گی؟ جھوپڑی میں رہنا پسند کرے گی اپنی بچوں کو اپنے. یہ چیز ہے. ڈاکٹر عافیہ کو کیا بتایا گیا تھا کہ آپ کے بچے کہاں پہ، ایون جب آپ کی ملاقات ہوئی تو ان کو کیا نالج تھی اپنے، یعنی سبحان اللہ، ناٹ نوئنگ کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوا، زندہ ہیں ابھی تک، جیل میں ہیں ابھی تک، ٹارچر کیا جا رہا ہے یا نہیں، یعنی ایمبیگوٹی میں رہنا. تو آپ دیکھیں عافیہ کے کچھ میڈیکل ریکارڈس ہم نے نکلوائے، کچھ اس سے جب بات کی تو جب وہ 2003 ظاہر ہے جس وقت اس کے بچے تھے نا، وہ اسی ٹائم پہ فروزن تھی. اس نے ایک دم سے وہ اسی ٹائم پہ نا وہ ایک دم سے مجھ سے مل کے نا، وہ جو 20 سال بیچ کے تھے نا، وہ گیپ ایک طرح سے وہ ہو گیا نا، اور وہ بیک ان ٹائم جو ہوتا ہے نا، ریورس. آپ لوگ موویز میں یہ دیکھتے ہوں گے نا، انسیپشن اور یہ وہ کہ ٹائم کس طرح سے وہ ہوتا ہے نا، دس از ریالٹی جو ہم نے ایکسپیرینس کی ہے ابھی. اور وہ مجھ سے کہتی ہے آپ چاہیں نا میری طرف سے احمد کو تھامس دا ٹینک انجن لے جائیے گا، ایک اس کو پسند تھا، اس کو ٹرینس بہت پسند تھی اور بلو کلر بہت پسند تھا، تو تھامس دا ٹینک انجن بلو کلر کا تھا، یا پھر اسے ایک ڈمپ ٹرک لے جائیے گا. تو پھر ایک دم سے ظاہر ہے وہ ایک دم سے نا وہ اس میں کہہ کے، اور پھر ایک دم سے وہ واپس ہو کے ارے نہیں اب تو بڑا ہو گیا، اب تو اس کے شوق چینج ہو گئے ہوں گے، اب کیا وہ ہوگا. اینڈ دیٹ مطلب اس نے ایک دم سے یہ کہا کہ یہ لوگ مجھے کہتے ہیں فورس فیڈ کرو، کوئی اچھی کھانے کی چیز ہوتی ہے میں سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں، میں کیسے کھاؤں، میرے بچے بھوکے. یہ ممتا ہے. اینڈ میں یہ سوال کرتی ہوں، لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ عافیہ نے کیا کیا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کا کون سا جرم ہے جس کی سزا یہ ہے کہ آپ ماں کو اس کے بچوں سے الگ کر دیں. یہاں پہ بھی میں والنٹیئر کرتی ہوں ویمنس جیل میں. دنیا کہتی ہے پاکستانیز بڑے ہیومن رائٹس کے معائن ہیں، لیکن یہاں پہ بھی بچے جو ہے نا ماؤں کی گود میں، کتنا بھی کوئی بھی جرم کیا ہو، چاہے کسی عورت نے قتل بھی کیا ہے نا، بچے کو اس سے الگ نہیں کرتے. یہ چیمپئن آف ہیومن رائٹس ایسے کر رہے ہیں. اینڈ عافیہ از اے پاکستانی سٹیزن، اس کا رائٹ ہے. یہ پاکستانی گورنمنٹ، پاکستان کا ہر بیوروکریٹ حلف اٹھاتا ہے نا ٹو سیف گارڈ دا لائف
the person, the dignity, the honor of each and every citizen of Pakistan. پھر why are you trying to safeguard foreign interests? Your duty lies within. If you cannot respect your own, you will never get respect. اچھا لوگوں کو نہیں اندازہ کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ جیل میں کیا ہوا ہے. پیپل ڈونٹ ہیو اے کلو اباؤٹ اٹ. اس کے بارے میں بتائیں تاکہ لوگوں کو نا اس کا اندازہ ہو کہ آپ کی بہن کے ساتھ It's not about having a clue, it's about not caring. ہے نا, تم نغمہ ماں ہو, انجم ہو, تم غم کا ترانہ کیا جانو. You know, جب تک ہم ایک دل, ایک باڈی, ایک وہ نہیں بنیں گے نا, if we can't feel, we can't empathize, we are not, as a nation, we are not going to develop. عافیہ کا کیس جو ہے نا, this has put humanity on trial. The world conscience is on trial. And for Muslims, ان کا ایمان is on trial. People don't realize this. میں بھی نہیں وہ کرتی تھی, میں سمجھتی تھی it's about us. میں عافیہ کو ملی ہوں نا, I realized it's not about us. ہمیں تو پتہ نہیں اس امتحان میں, اتنا سخت امتحان کہ مجھے نہیں پتا میں کیسے زندہ ہوں, لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں میں زندہ ہوں تو فار اے پرپس. اللہ کی کوئی چیز بے مقصد نہیں ہوتی. So there is a purpose to it, and definitely the purpose is not اللہ رحمان ہے رحیم ہے. میرے پاس تو اور کچھ بچا نہیں ہے, تو میرے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ the purpose is the ummah. Is it going to wake up? اور is it going to go down the drain, اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کو ہم جو ہے مایوس کریں گے. تو ہم یہ بھول رہے ہیں کہ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. ہم یہ بھول رہے ہیں کہ اگر اللہ ناراض ہو جائے گا تو اللہ اس کا دین قائم رہے گا, ہمیں ختم کر دے گا. It's us who are at a loss. میں ہر بار وہ ہو کے وہ ہوتی ہوں, then I get up, then I say no, I will go, I will tell. میں اپنے یوتھ کو جگاؤں گی, میں ان کو یہ کہوں گی کہ بیٹے یہ تم لوگوں کے جاگنے کے لیے, تم لوگوں کے لیے ایک بلیسنگ ہے کہ اٹھ جاؤ. عافیہ از دیٹ بلیسنگ, دیٹ کال جو تم لوگوں کو ریوائیو کرنا چاہ رہی ہے. مجھے تو ایک واقعہ وہ یاد ہے کہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی تھے تو آپ نے خود ہی حلف الفضول کا ایک جو انسیڈنٹ ہے سیرت میں ملتا ہے ہمیں, کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ ٹریٹی کیا تھا بیسیکلی, کہ ایک ٹریڈر جو مکہ آیا کرتے تھے اس میں وہ لے کے آیا, مال بیچا, پیسے ایک سردار نے لیے اور کہا, سردار نے مال خریدا اور کہا پیسے تو میں دے دوں گا کچھ عرصے بعد. جب ٹائم گزر گیا تو اس نے کہا جاؤ نکل جاؤ, اگر تم اپنی یعنی جان سے بھاگ جاؤ یہاں سے. تو اس نے بڑا شور مچایا یہ وہ سارا, تو کسی نے بات نہیں سنی. پھر کچھ سرداروں نے مل کے ایک ٹریٹی کیس میں حلف الفضول کہتے ہیں کہ کوئی ہم میں سے بڑا جو یعنی موورز اینڈ شیکرز سوسائٹی ہے وہ اگر ظلم اور زیادتی کرے گا تو تمام سردار اکٹھے ہو کے اس کے خلاف ایک بائیکاٹ کریں گے اور اس کا غریب کا حق دلا کے دیں گے. تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن گئے تو کہتے ہیں کہ اگر آج بھی وہ ٹریٹی کیا جائے نا میں اس کا پارٹ بنوں گا. اور وہ ایک نان مسلم کے لیے تھا. امیجن ہیپننگ دس ٹو اے مسلم. اور ایک یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی ایک عام نان مسلم بے گناہ خاتون کے ساتھ اس سے ہاف بھی کیا جاتا تو امت مسلمہ تڑپ جائے کہ یہ کیا ہو گیا کہ انسان کے ساتھ. رادر دین ایک پاکستانی, ایک امت محمدیہ کی ایک مسلمان اور ایک دینی غیرت اور ایک پڑھی لکھی خاتون جو اسلام کے لیے یعنی ایک ایجوکیشن کا کام کرنا چاہ رہی تھی, کوئی بم نہیں بنا رہی تھی, ان پہ جو ہے نا یعنی اس طرح کی چیزیں کہ پتہ نہیں وہ القاعدہ کے ساتھ تھی یا وہ نیوکلیئر سائنٹسٹ تھیں اور اس طرح کہ وہ کوئی ایٹامک بام پہ کام کر رہی تھیں, ایسا کچھ بھی نہیں. The thing is کہ دی ایجوکیشن سسٹم, عافیہ کا جو بیلیف تھا نا, جو اس کا جو پیشن اور جس چیز پہ وہ ورک کر رہی تھی وہ یہ تھا کہ پاکستان کی, مسلم ورلڈ کی, وہ کہتی تھی کہ in 30 years we ruled 3 continents. We were the world superpower. We were first world, right? Now, why are we the third world? Right? تو اس نے کہا what was the thing? We had mothers, right? We had mothers like سلمہ, حکیم, like فاطمۃ الزہرا. تو where are those mothers now?
So we need to educate our mothers because وہ first وہ ہیں. And then we need to change the educational system. اس کی جو ایجوکیشنل سسٹم کا جو اوکے آئی ڈونٹ ہیو دا ہول تھنگ شی ہیڈ دیٹ آئی واز ان دا یو ایس شی ہیڈ کم ٹو پاکستان شی واز ورکنگ آن اٹ شی واز گوئنگ ٹو اسلام آباد وہ ایجوکیشنل سسٹم لے کر وہ سارا سسٹم ڈسکس کرنے کے لیے اس وقت سینٹ چیئرمین سے اس کی ٹائم تھا آئی تھنک محمد میاں سومرو تھے اس وقت اینڈ کچھ منسٹر آف ایجوکیشن وغیرہ تو شی ہیڈ سم اپوائنٹمنٹس اینڈ آل آف دیٹ تو بٹ ہر تھنگ واز دیٹ یو سی how Islam came into, right? پورا قرآن ایک ساتھ 10 commandments کی طرح یوں تختیوں پہ نہیں آ گیا تھا. People were trained into it and that's how the Sahaba became the great leaders. So we have to get our generation, the gap جو ہے نا, fill it up with an education system that trains you into it. ایک جھلک میں نے دیکھی تھی اس کی تھوڑی سی جو اس نے مجھے ای میل کی تھی اور وہ کچھ کانٹینٹس اور وہ تو اس میں جو سرپرائزنگ پارٹ تھی نا کہ قرآن واز ناٹ اے سبجیکٹ رائٹ سو شی از ڈوئنگ دس اینڈ شی فار دا اسلامک ورلڈ یٹ قرآن اور اسلامیات واز ناٹ اے سبجیکٹ ان دی ہول کیوریکولم 10 year کیوریکولم جس میں اس نے کہا کہ محمد بن قاسم یعنی 17 years 15 years کی ایج پہ جو ہے بچے ہر ایک جو ہے وہ طارق بن زیاد محمد بن قاسم خالد بن ولید بنے گا رائٹ یٹ اسلام اور قرآن واز ناٹ ایون اے سبجیکٹ ہاؤ واز دیٹ ہر پی ایچ ڈی تھیسس واز آن لرننگ تھرو امیٹیشن ہاؤ ٹو میک لرننگ مور ایفیشینٹ بچوں کی ذہنی برداشت اس کا اردو ٹرانسلیشن کروایا تھا میں نے تو انہوں نے یہ دیا وہ دیٹ اٹ سیلف از اے ڈیفیکلٹ ٹرانسلیشن برداشت سے مطلب یہ کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ دیئر مائنڈس انٹو پراپر تو دس از اس نے کہا اسلام از ناٹ اے سبجیکٹ جب میں نے اس سے کہا نا کہ یو نو یہ کیسا کیوریکولم ہے اس میں اسلام کا تو اس نے یہ کہا کہ اسلام از ناٹ اے سبجیکٹ it's a way of life. Exactly. It's integrated in all sciences, in all social and scientific and that. And by the end of the 10 years, every kid will be a hafiz, a mufassir. You will know where and how this ayat came and how it's implied into our practical lives. That was the dream. ہمیں اسلامیات تو پڑھائی جاتی ہے مگر اسلام نہیں پڑھایا جاتا. جی. تو وہ سبجیکٹ سے نکل کے یہ وے آف لائف ہے ایگزیکٹلی اینڈ سبحان اللہ شی واز ورکنگ آن دی ایجوکیشن سسٹم فار اس اینڈ فار آور جنریشن یس اور جو ٹوڈے یو وڈ ناٹ بی سبسروینٹ ٹو دی ویسٹ ٹوڈے یو وڈ ہیو ہارورڈ MIT اینڈ آل دیز انسٹیٹیوشنز ہیئر پیپل وڈ بی اس کا ڈریم تھا کہ لوگ ہمارے ملک میں ہماری ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں لائن لگائیں ایڈمیشنس کے لیے ویزاز کے لیے اگر یہ ہوتا تو پاکستان کہاں ہوتا اینڈ پاکستان سے پھر پوری بیلٹ جو ہے وہ اسلام کہاں ہوتا اب بتائیں وہ کس کو نام منظور ہوگا لیکن افسوس کی بات کیا ہے غداری کرتے ہیں تو کون کرتے ہیں اپنے ہی کرتے ہیں نا دیا تو اپنوں نہیں نا وہ تو اپنوں کے پاس آئی تھی نا اپنوں کو وہ کرنے کے لیے آئی تھی آپ کو کبھی ایسا ہوا کہ بس اب میں ہمت ہار گئی ہوں ایسے مومنٹس آئے ہوں گے کہ بس اب میں نہیں اٹھ پاؤں گی اور پھر آپ ایسے مومنٹس لائف میں لوگوں کی بے وفائی اور لوگوں کے ستم دیکھ کے لوگوں کی بے وفائی تو بہت دیکھی ایسا لوٹا ہے آپ کو میں کیا بتاؤں بالکل لائک یو نو زیرو کر دیا ہے لوٹا مینس فائنینشلی بھی فائنینشلی یس سائیکولوجیکلی تو کیا ہی کیا لیکن یعنی پیسے لے کے اور وہ بھی میں نے اچھا یس یعنی اتنی نوبل کاز کے لیے پیسے لے کے اور یعنی آپ لوگوں سے فراڈ وغیرہ بھی کیا یس فراڈ بھائی $5,000 میں بیچا ہے $25,000 ڈالرز میں بات بھائی $25,000 دے دیں واپس لے آئیں گے اب امی ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا ممتا تو ممتا ہوتی ہے وہ نہیں سوچتی کہتی ہے ایک موقع ہے اگر پیسے میرے پاس ہے تو سب کچھ لٹا دوں وہی ہے کہ عافیہ ٹرمپس اٹ آل وہ جس اس میں ہے آپ نے پوچھا تھا مجھ سے کہ بالکل لیٹسٹ وہ میں آپ کو بتاؤں گی ابھی کلائیو ہمارا لائر عافیہ سے ملا میں اس وقت ابھی آپ سے بیٹھ کے بات کر رہی ہوں نا اس وقت میں ایکچولی امریکہ میں عافیہ سے بات کر رہی ہوتی میرا ٹائم تھا ملنے کا اس کا ابھی جی
7th 8th 9th of August. لیکن یہ ملاقات نہیں ہوئی. آن لائن آپ کی میٹنگ تھی؟ نہیں. I was supposed to be in America. اوکے، ان سے پرسنل ملاقات تھی آپ کی؟ Yes. سیکنڈ ملاقات؟ Yes. کیوں نہیں پائی؟ تو وہ میں آپ کو اس کا ای میل ابھی آیا ہے، چونکہ وہ فائنلی دا لائر گاٹ ٹو سی. ہمارے 7 8 9 3 دن کی ملاقات تھی. تو آپ سوچیں کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور وہ، لیکن اندر دل میں کیا وہ ہوگا کہ میں اس وقت کہاں ہوتی اور میں ابھی کہاں ہوں، اور وہ کس حال میں ہے. وہ جب سنے کہ کس حال میں ہے اور اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ابھی. آپ کو روکنے کے لیے بھی؟ یس. آپ کی اپنی جو ملاقات ہوئی تھی ان سے، وہ تو بتائیں کہ the first time you met her after many years, after around how many years, 19 years or 20 years? 20 years. 20 years, right? تو پہلی 2 دفعہ دیکھ decades, کے a 2 lifetime. decades، انتظار تو اتنی بری چیز ہے، لیکن 20 سال کا انتظار، جس میں کہ 7 سال 2016 کے یعنی 17 سے 6 سال کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں. آپ نے بھی افواہیں سنی ہوں گی بہت ساری. ایٹ لیسٹ ان افواہوں کو تو یو کین پٹ دیم ٹو ریسٹ نا، کہ شی از الائیو. تو جب آپ گئیں، شی ریکگنائزڈ یو؟ یس. اچھا، کیا بتا سکتی ہیں؟ یہ کانفیڈینشیل ہے، بتا سکتی ہیں آپ؟ کتنی بات بتا سکتی ہیں کہ کیا بات کیا ہوئی؟ یعنی how was her appearance? You really want to know? Yes. اینڈ مے بی شاید میں اس لیے نہیں مل پا رہی ہوں دوبارہ کہ میں نے اس کا اپیئرنس بتا دیا. سچی مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ اٹس ناٹ این ایزی تھنگ ٹو ریپیٹ اگین اینڈ اگین. بیسکلی شیکلز میں اس میں وہ لے کے آئے، تو اٹس اے اسمال کیوبیکل کائنڈ آف روم، جس میں ہمیں پہلے لا کے اندر کیا، لیکن سائڈ سے ہم نے دیکھا ادھر پیچھے سے عافیہ کو لاتے ہوئے نا، لیکن پھر ہمیں اندر کر دیا. مے بی دے ور جسٹ ڈوئنگ دیٹ سو دے ڈنٹ وانٹ می ٹو سی کہ کس طرح لا رہے ہیں، یا وہ آئی گیو دیم دا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ. بٹ تو وہ چھوٹا سا یوں کمرہ، اس میں آگے اتنی ٹیبل بنی ہوئی ہے، تو ٹیبل کے پیچھے اوپر یوں گلاس لگا ہوا ہے، اور ادھر سائڈ پہ فون لگا ہوا. ٹھیک ہے. اور اتنا ہی ڈسٹینس، پھر لائک 1.5 فٹ 2 فٹ کی یہ ٹیبل ادھر، 2 فٹ کی ادھر. تو آپ زیادہ ڈسٹینس ہمارے میں اس سے زیادہ اتنا اس سے زیادہ تھا، اچھا تھوڑا سا زیادہ تھا، ود دا گلاس ان بٹوین، 6 انچ کا گلاس، رائٹ. تو عافیہ کو ادھر، تو میں نے ایک دم آواز سنی نا، ویئر آر یو ٹیکنگ می، چونکہ اس کو بتایا نہیں تھا انہوں نے کہ ہم آ رہے ہیں ملنے. تو ایک دم میں نے کہا یہ عافیہ کی آواز ہے نا، آواز واز عافیہ. لیکن جب اندر آئی ہے نا، ایک دم وہ مجھے دیکھ کے نا، وہ ایک دم سے یوں آگے ہوئی، اور ظاہر ہے وہ ٹیبل سے ٹکرائی تو یوں آگے ہوئی نا، تو ہاتھ یوں کر کے وہ کیے. میں بھی آگے گئی. اس نے مجھے دیکھ کے کچھ بولا اس میں سے، لیکن آواز تو نہیں آ رہی تھی. اور وہ پھر ظاہر ہے وہ ایک دم سے وہ جو سامنے آیا نا، تو اس وقت میں تو بالکل وہ، لیکن میں اس گلاس، وہ بھی ذرا اسکریچی اور وہ تھا، لیکن میں اس کے تھرو دیکھ رہی تھی نا، میں نہیں پہچانی کہ یہ کون ہے میرے سامنے. میں صرف دیکھتی رہ گئی. میں وہ سین آج تک مجھے اٹھاتا ہے، وہ چھن 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 زنجیروں کی، وہ دروازہ بند ہونے کی ٹھک، اور وہ بار بار ان کی جو چابیاں اور وہ ہوتی ہے نا اس کی کلنگ کلنگ کلنگ، واز لائک وہ بیک گراؤنڈ میوزک کانسٹنٹلی. جتنی دیر ہم نے بات کی، ہم ملے ہیں، کانسٹنٹ وہ ٹھک 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 آواز. اور پریزن میں کوئی فرنیچر وغیرہ تو اتنا ہوتا نہیں نا، تو وہ بس خالی وہ موٹی موٹی دیواریں ہیں نا، تو وہ ایکو کرتی ہیں. اور تو میں کیا کہتا ہوں اس کو، باز گشت گونجتی ہیں نا، وہ گونج. دروازہ بند، ہارر مووی کا نا. میں وہاں پہ جب بیٹھی تھی نا اس کمرے میں، اس خالی اس کی جو اسٹینچ اندر جا کے، میں نے کبھی بچپن میں تم لوگوں نے، اگر تمہاری امی ابا نے کبھی کوئی ہارر مووی دیکھنے دی ہو، یا وہ تو ڈریکولا کی ایک مووی تھی، ڈریکولا کا ڈنجن ٹرانسلوینیا میں.
تو وہ جو ڈنجن تھا نا اس میں ایک کرسی یوں رکھی, اس میں وہ لڑکیوں کو نا لے کے اور اس میں باندھ دیتا تھا, اس کا خون چوستا رہتا تھا نا. مجھے بالکل یہی لگ رہا تھا, میرے لیے وہ بالکل ڈیجا وہ سین سامنے آیا تھا. میں آپ کو with no exaggeration, with no وہ اپنی ہارٹ فیلٹ فیلنگ بتا رہی ہوں کہ یہ. لیکن جو میں نے عافیہ کو دیکھا ہے نا, تو زندہ لاش کہتے ہیں نا, میں بھی آپ کے لاش زیادہ اچھی حالت میں ہوگی. شی واز بالکل اسکیلیٹن, صرف جیسے اسکیلیٹن پہ آپ نے یوں کر کے اور ڈھال چڑھا دی ہو, آنکھیں اندر ڈھسی ہوئی, اس کی اتنی بڑی بڑی آنکھیں آپ نے دیکھی ہیں, اس کی کتنی پیاری اندر ڈھسی ہوئی تھی, نظر بھی نہیں آ رہی تھی, چنی چنی سی بالکل اندر ہوئی بھی. سوکھ کے اس کے اوپر پھر الزام لگائیں گے اور کہیں کہ یہ ڈینجرس ہے, یا اس کے ان اتنے ہاتھوں میں جو زنجیر ڈالیں اور پھر کہیں کہ کس جرم کی سزا میں, اور سب پھر بھی خاموش ہے. افسوس مجھے ان پہ نہیں ہوتا جو ظلم کر رہے ہیں, مجھے ان پہ ہوتا ہے جو خاموش ہے, جو مجھے کہتے ہیں کہ وہ میرے اپنے ہیں اور پھر وہ خاموش ہے, جنہوں نے حلف اٹھایا ہے میرے اور عافیہ کی حفاظت کرنے کی. افسوس ان پہ ہوتا ہے جو اپنی ایک بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکتے, جو اپنی ایک بیٹی کو تحفظ نہیں کر سکتے. وہ کیا ملک کو چلائیں گے؟ ایسی سیاست میں کیا رکھا ہے, ایسی کرسیوں میں کیا رکھا ہے؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی. لیکن میں نہیں, فزیکلی میں نہیں پہچانی تھی, ہاں باتوں سے, یاد سے, اس سے. اس کا چہرہ جھلس گیا تھا اور جلا دیا تھا انہوں نے, اس کو سر پہ چوٹ وہ کی ہوئی تھی, لمپ کر رہی تھی, وہ فزیکلی حالت اچھی نہیں تھی. مینٹلی ظاہر ہے بیچ کی تو زیادہ بات میں نے کی نہیں, وہ تو وہ جانے وکیل جانے, وہ کوئی شکوے وغیرہ اس نے کیے نہیں. اس نے مجھ سے کہا میں نے سب کو معاف کر دیا, مجھے کوئی وہ نہیں ہے. اس نے مجھے یہ ضرور بتایا جس چیز کا کہ مجھے صدمہ رہے گا ہمیشہ, کہ یہ اپنوں نے کیا یا جس نے کیا واللہ عالم, کہ اس کو یہ بتایا کہ ہم اس سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتے, ہمیں یہ بتایا کہ عافیہ ہم سے نہیں ملنا چاہتی, اور کورٹ میں جمع کرایا کہ جی عافیہ منع کر رہی ہے. عافیہ کہ میں تو کبھی منع نہیں کیا. میں نے کہا میں لگاتی ہوں, لگتا ہی نہیں فون. تو 1 گھنٹہ تو ملتا ہے کہ آپ فون کر لیں یا وہ کر لیں. بولی پورے وقت میں وہ کرتی رہتی ہوں. میں پیسے بھیجتی تھی اس کو کہ جیل میں پیسے بھیجتے ہیں, اکاؤنٹ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, وہ اس کو نہیں مل رہے تھے. ابھی میں نے پیسے کھلوائے, سارا کچھ کیا, میں نے جا کے ان سے بات کی, تو ان کا جو وہ تھا وہ خود نیکسٹ ڈے آیا کہ نہیں آپ پوچھیں, ہم نے دلوائی. تو اس کو جیسے ہی پہلے پیسے ملے اس نے اپنے لیے چائے لی. آپ کہہ رہے تھے نا کراچی والوں کو چائے کا بڑا شوق ہوتا ہے, اور تو اب سوچیں کہ ظاہر ہے کراچی میں چائے تو ہر وقت ہر کوئی جو آ رہا ہوتا ہے تو چل رہی ہوتی ہے نا, تو کبھی کبھار کا اٹس سم تھنگ دیٹ ایوری ون. کراچی کی ہے تو انگریز کی وہ ہے ٹی, تو اس نے ٹی بیگ لیا. کتنے سال کے بعد, 5-6 سال کے بعد اس کو ایکسیس ملا تھا کہ وہ چائے کا کپ, تو وہ مطلب شی اسمائل, شی سیڈ آج میں نے چائے پی ہے, بیکاز وہ بغیر پیسوں کے نہیں دیتے چائے. ان کو کافی ملتی تھی پہلے فری, اب کافی بھی نہیں ملتی, اب صرف ابلا ہوا پانی ملتا ہے. کافی آپ اپنی خریدو, پھر آپ اگر پیسوں پہ ایکسیس نہیں دیں گے, اکاؤنٹ کو ایکسیس نہیں دیں گے, تو پھر یہ ظلم نہیں ہے تو پھر کیا ہے. پھر اس نے کہا کہ میں نے اس سے پورا ایک 6 پیک لیا, اور جتنے بھی آس پاس کے قیدی تھے نا سب کو میں نے, وہاں پہ بڑی پسند کی جاتی ہے ڈرنک ڈاکٹر پیپر. بالکل. تو اس نے اب جیسے ہی پیسے ملے سب سے پہلے اس نے وہی اپنا وہ دیٹ واز عافیہ, دی عافیہ کے جو وہ نا وہ اس نے سب سے پہلے ان کو دیے جو اس کے ساتھ زیادتی کرتے, جو اس کے ساتھ اس کو وہ کرتے, سب کو اس نے شیئر کیا کہ آج میری بہن آئی ہے, اس نے مجھے پیسے دیے تو تم بھی شیئر کر. اس کا دل ابھی بھی اتنا وہ ہے, لیکن اس کے بہن بھائی, اس کے بچے, اس کے I mean where is our امہ. عافیہ نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ پاکستان کے اوپر قبضہ ہو گیا. اچھا, yes, that was a question she asked me. کہ جو کونسل والے آتے ہیں یہ ساری امریکہ کی ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ ان کے بینیفٹس ہیں اور وہ ان کو سیف گارڈ کر رہے ہیں,
میرے لیے تو کوئی کچھ نہیں کر رہا. تو آر دے سبسروینٹ ٹو دیم ناؤ کہ ہم مطلب ہم لائک ایک 52nd اسٹیٹ بن گئے. اس کا سوال میں نے یہ پی ایم صاحب کو کہا کہ یہ سوال کیا اس نے, آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ از اٹ ٹرو کہ ان کو جیل میں سیکشولی ریپ بھی کیا گیا اور ان کو اسٹرپ کیا گیا اور ان کو قرآن پہ واک کروایا گیا؟ یس دیٹ, یہ تو بہت پہلے رپورٹ بھی ہوا تھا سارے, ایون یہاں کے لوکل پیپرز میں, نیوز چینلز میں, بی بی سی میں, سب میں, بیکاز یہ کورٹ میں بات ہوئی تھی کہ وہ کورٹ میں آنے کے لیے اسٹرپ سرچنگ کرتے ہیں. اینڈ تو وہ جب اس نے ریفیوز کی اسٹرپ سرچنگ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ نہیں وہ کرو گی تو ہم قرآن کو وہ کریں گے. تو اور آنکھ پھاڑ کے اور رکھے کہ اس کے اوپر چلیں. جب وہ نہیں چلی تو اس کو وہ جو ان کی کیا ہوتی ہے, رائفل ہوتی ہے, گن ہوتی ہے, اس کی بٹ سے اس کو مارے تو اس کے دانت ٹوٹ گئے. اس کا یہ تو جیل میں لہو لہان آئی تھی دانت ٹوٹے ہوئے, جیل کہہ رہی ہوں کورٹ میں, تو وہ تو سب نے وٹنس کیا تھا. یہ تو دیٹ از سم تھنگ دیٹس رپورٹڈ اینڈ دیٹ, بٹ نو ہو کیئرس. سامنے والے دانت نہیں تھے ابھی؟ نہیں, 4 دانت سامنے والے جو تھے. سچی بات بتاؤں تو سامنے کے کوئی بھی دانت نہیں تھے, مجھے تو کوئی نہیں نظر آئے. میں نے نہ گنے, نیچے والے بھی وہ تھے جو سائڈ پہ تھا نا, وہ بھی ڈینگل کر رہا تھا. کسی قسم کا کچھ بھی وہ نہیں, ٹوتھ برش وہ نہیں دیتے, سب چیز خریدنی ہے, خریدے کیسے, اس کو ایکسیس دے نہیں رہے. ہم پیسے بھیج رہے ہیں اس کو, وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. جب اکاؤنٹیبلٹی مانگی یہ کیا تو انہوں نے فوراً اوپن کر دیا. میں نے جا کے میں ملی ہوں عافیہ کو, میں نے شام میں ہی اسی دن ہی فوراً میں نے جسٹ ای ٹرانسفر کیا ہے $300, نیکسٹ ڈے اسی وقت اس کو مل گئے. اتنا وہ ہے. پھر اس کو ایکسیس نہیں دیتے. اب جب تک میں تھی تو وہ یہی کہی تھی کہ ان 3 دن تو مجھے ایکسیس دے دیا, اس کے بعد کسی نہ کسی اس پہ سائٹ کر دیں. ہم نے آواز دی, تم نے نہیں سنا, اب تمہیں سزا یہ ہے کہ تمہاری کامسری نہیں ہوگی, اس میں سے اتنے پیسے کٹ جائیں گے, اس میں سے اتنے, اور سارے ہڑپ کر لیتے. آپ نے کہا کہ مجھے پکچرز دکھائیں بچوں کی. ہائے اللہ, تو تڑپ رہی تھی دیکھنے کے لیے. میں نے دکھانے کی کوشش کی شیشے میں سے, بیکاز وہ ویسے تو انہوں نے وہ کوئی میٹل وغیرہ کچھ نہیں, لیکن میری جیب تھی اس میں فولڈ کر کے میں وہ کولاجز لے گئی تھی, چونکہ ظاہر ہے اتنا ٹائم ہے نا, تو میں نے کہا نا کہ یہ ایئرس کا وہ کر کے کہ اس طرح سے یہ گرو ہوئے ہیں نا, تو میں نے جیسے ہی پہلا ہی نکالا تھا نا, وہ فوراً آ گئی, سارے لے گئے. نہیں دکھانا بھیا. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ ایک تو کیا اتنا کچھ پاسبل ہے, اور ساری مطلب آپ یہ بتائیں کہ اس سے کیا حاصل سوائے تکلیف دینے کے, دس از جسٹ کروئلٹی, دس از ایول, دس has nothing to do with punishment of any kind. اور وہ کریں جو ہیومن رائٹس کے چیمپئنز بنے پھرتے ہیں. یس, the irony is, یعنی ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جی. دیکھیں آپ, یعنی میں کہہ رہا ہوں کسی کے ساتھ انہوں نے کچھ نہ کیا, اور صرف اگر آپ یہ کیس اسٹڈی اٹھا لیں تو the world should stand against them for the next 500,000 years کہ تم کر کیا رہے ہو. اور مسلمانوں بہت ساروں کا کرتے ہیں, اونلی تھنگ از کہ دوسرے کہتے نہیں, اسی ڈر سے. دیکھیں میں نے کہا آج میری بہن کو وہ بدتر حالت میں کہہ رہی تھی نا کہ وہ اتنی بری حالت میں, اس سے بھی بدتر سے بدتر ورسٹ فارم سولیٹری اس میں. اچھا, یس, جسے ہول کہتے ہیں, دا ہول, شی از بین پٹ ان دا ہول فار انڈیفینٹ پیریڈ. اسی لیے تو ملنے نہیں دیا کہ ہول میں جو ہوتے ہیں وہ سولیٹری میں ہوتے ہیں نا, تو وہ کسی سے مل نہیں سکتے, ایون لائر سے نہیں مل سکتے. لیکن وہ لائر تو چلا گیا امریکہ, اور اس نے کہا کہ میں تو ملوں گا, تو وہ اس نے شور وور مچایا. تو جب آپ گئے تھے تب سولیٹری میں نہیں ڈالا تھا, تب ہول میں نہیں تھا وہ, لیکن ابھی ہول کیوں میں ڈال نہیں دیا, تھی, یعنی وہ واٹس دی ریزن کہ ملے. ایڈمنسٹریٹو سیگریگیشن میں تھی, یعنی بہت برے وقت, جس میں صرف کتنے آئی تھنک 10,000 سے زیادہ پرزنرز ہیں یو ایس میں, ویمن پرزنرز. اونلی 25 آر ان ایڈمن سیگریگیشن. اچھا, It is the worst form. It is known as the House of Horrors. The SHU, Special Housing Unit, اس کو SHU کہتے ہیں, House of Horrors کہتے ہیں.
It is the worst form of incarceration known to mankind in today's world. یہ تو ان کی اپنی رپورٹس ہیں فورٹ ورتھ ٹائمس کی اس کی. There are about 32 cases that are going on, litigations against Carswell for the way it treats its prisoners. رہا جہاں تک آپ نے پوچھا ریپ اور اس کا نا, تو there have been a lot of attempts. But عافیہ کہ اپنے ہوش میں, اگر بے ہوشی میں کچھ کیا ہو تو اٹس اے ڈفرینٹ وہ, لیکن ہوش میں انہوں نے اٹیمپٹس کتنے بھی کیے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بچایا ہے. کوئی ایسے دہشت آ جاتی ہے, کوئی ایسا وہ ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح سے بچا دیتا ہے. وہ کہتی ہے میں ذکر کرتی ہوں, اذکار کرتی ہوں, اگر میں 5 منٹ بھی نہ کروں نا تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے, لیکن اللہ تعالیٰ ایسے غیب سے بچاتا ہے, ایسے کچھ ہو جاتا ہے کہ وہ کر نہیں پائے. لیکن اٹیمپٹس یس, دوسری پرزنرز کے ساتھ یس, جنہوں نے کہ لٹیگیشن پہ راضی ہوئی ہیں اور جو کر رہی ہیں. اور وہ بٹ دا تھنگ از کہ عافیہ ڈیڈنٹ لائک کمپلین مجھ سے کچھ بھی وہ, لیکن ظاہر ہے کارزول کا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس کی حالت ہی دیکھ کے کوئی کچھ بھی کہے. اور جب یہ کانسلٹ والے جاتے اور کہتے ہیں او شی واز لکنگ فائن, شی از الائیو اینڈ ویل, شی از, تو میں کہہ رہی کہ آپ کیا یہی عافیہ دیکھ رہے تھے, آپ میرے ساتھ چلو, جو مجھے نظر آ رہی ہے, جو سینٹر مشتاق نے دیکھی ہے, جو کلائیو نے دیکھی ہے. تو سمجھ نہیں آتا. میں ہی دیکھ رہا ہوں کہ الائیو اینڈ ویل تو دور کی بات ہے نا, بچے دور, ظلم اور جاتی ورسٹ کائنڈ آف پریزن میں رکھا ہوا ہے, ایک خاتون کو ماں سے دور, بہن سے دور, یعنی کس ریزن, اور پھر ریپ کے اٹیمپٹس بھی کرنا. تو یعنی یہ ہو رہا ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, میں نے معتصم باللہ کا ایک واقعہ پڑھا تھا, جس میں دور غالباً عراق میں ایک خاتون تھی, وہ ایک شاپ پہ چیز لینے گئی, تو ایک جیو نے اس کو غلط چیز دے کے نا, جب اس نے کہا کہ میں واپس کرنی ہے, تو اس نے اس کو منہ پہ تھپڑ مارا. تو اس عورت نے نا چیخا اور کہا کہ میرا جو امیر ہے نا وہ آئے گا, مجھے اس ظلم سے نجات دے گا. اور اس نے کہا واہ معتصمہ, کہ او معتصم باللہ تم مسلمانوں کے امیر ہو, تم کہاں ہو. تو اس جو نے اس کو گربان سے پکڑا اور مارا, اور اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں تیرا امیر جو ہے نا وہ سفید اور کالے گھوڑوں پہ آتا ہے اور تجھے کیسے بچاتا ہے. جب یہ نیوز پہنچی معتصم باللہ کے پاس, تو اس نے اپنے ٹریئرز کو بیچ کے اس نے کہا کہ سفید اور کالے گھوڑے آرڈر کرو, اور ایک آرمی تیار کی اور مارچ کیا اوور دیٹ لینڈ, اور وہاں پہ اس جیو کو پکڑا اور اس نے کہا کہ یہ جو امت کی بیٹی ہے نا, اس کی پکار میں آ گیا ہوں. یعنی اس دور کے مسلمانوں کا جتنے بھی گناہ گار تھے, یہ غیرت کا مقام تھا. میں یہ حیران ہوں کہ ہم سیٹ کی تو ہم پہ لالچ ہے, اور حکومت کی تو لالچ ہے ہمیں, اور بڑے بڑے عہدوں کی تو, لیکن ہمارے پہ جو رسپانسبلٹی ہے کہ اللہ ہم سے سوال نہیں کرے گا کہ تمہارے امت کی بیٹی. یہ ایون میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان سے صرف سوال ہوگا, میں سمجھتا پوری امت کے لیڈر سے سوال ہوگا, اور ایون ہر لیڈر سے چھوڑیں, ہر امتی سے اس بارے میں کوشچن ہوگا کہ تم نے کیا رول پلے کیا. وی کی ناٹ افورڈ ٹو بی اے سائلنٹ میجورٹی ان دس کیس. آپ وہ دیکھیں نا, وہ جو اصحاب سبت کا واقعہ آتا ہے, پیپل آف سیٹرڈے, ان کو مچھلی کے شکار سے منع کیا تھا, انہوں نے ٹریپ بنا لیا, اور سیٹرڈے کو نہیں کیا, سنڈے کو ایک نا پلاٹ کیا اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ, اور انہوں نے شکار کر لیا. تو کچھ لوگ تھے وہ جنہوں نے یہ پلاٹ کیا, کچھ ہی لوگوں نے منع کیا کہ مت کرو, یہ اللہ کے خلاف پلاٹنگ اینڈ پلاننگ ہے. انہوں نے کہا جاؤ تم کون ہو. اینڈ دیر واز اے ہیوج میجورٹی, وہ کہتے یار تم کیوں ان کو منع کر رہے ہو, یہ جو کرنے دو اور اپنا کام کرو اور سارا. تو انہوں نے جواب دیا معذرۃ الی ربکم, اللہ کے ہاں ہماری ایک معذرت تو پیش ہو جائے گی کہ ہم نے ایٹ لیسٹ اپنا پارٹ پلے کیا تھا. تو جب عذاب آیا اس قوم پہ جنہوں نے پلاٹ کیا تھا, ان کو بھی تباہ کیا, اور سائلنٹ میجورٹی سب کو تباہ کر دیا, اور صرف جنہوں نے منع کیا تھا, کچھ ایکٹیویزم دکھایا تھا, وہ بچ گئے. So we cannot afford, امت محمدیہ cannot afford to be a silent majority in this case, کیونکہ ہم تو بہترین امت بنائے اس لیے گئے کہ ہم حق کی دعوت دیتے ہیں اور ہم برائی سے ظلم سے روکتے ہیں. دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھیں بیٹیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا, انہوں نے لبریٹ کیا عورت کو, اس کو عزت دی. وہ تو کسی
غیر مسلم عورت کی بھی جو ہے عزت پہ کوئی آنچ نہیں آنے دی. تو اور ہم ہی اگر عزت نہیں کریں گے, ہم ہی اپنی غیرت کے لیے نہیں اٹھیں گے تو پھر کون اٹھے گا؟ ڈاکٹر عافیہ نے آپ سے کچھ کہا کہ میں تو سمجھتی تھی کہ آپ لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا, مجھے اس کبھی کو بتایا یہی تھا. وہ سرپرائز ہوئی آپ کو دیکھ کے؟ خوش ہوئی, سرپرائز بھی آبویسلی اس کو پتہ نہیں تھا کہ آ رہی ہوں. وہ بہت تھی, اس نے کہا آپ کو کچھ کیا تو نہیں, آپ کو. اس نے مجھے فوراً پہچان لیا, مجھے دیکھتے ہی تو کہتی, جب وہ اس پہ پہلی چیز اس نے کہی آپ تو پہلے سے بھی زیادہ دبلی ہو گئی ہیں. اچھا, یہ اس کے ورڈ سے پہلے. چھوٹی سی بہن نے. کیا امید لگتی ہے آپ کو, جیسے بھی 20 ایئرس کے جو گوانٹانامو بے کے جو تھے نا ربانی بردرز, ان کو تو ریلیز کر دیا ہے اور وہ آ گئے ہیں پاکستان, ان کے وہ بارے بھی میں کیا؟ بیچارے کس جرم میں بند تھے؟ بالکل اتنا ظلم انہوں نے سہا ہے. ان کی حالت دیکھیں, ان کا جسم دیکھیں, ان کا کیا کچھ سے نہیں گزرے ہیں. کس جرم میں؟ Tell me one little thing they did. And all these other میں people. پوڈ کاسٹ سے پہلے جو آپ سے پوچھا تھا نا, یعنی ہوا کیا تھا, اینٹیسپیٹ کیا کی, اور سارا یعنی بندہ اتنا, یعنی ایک انسان سے اتنا ظلم کیا جا رہا تو انسان مجبور ہو جاتا سوچنے میں کچھ تو کیا ہوگا نا. جی بالکل. لیکن جیسے آپ نے مجھے کلیئرلی بتایا کہ اٹ واز نتھنگ ایٹ آل, جسٹ وہ رینڈم پکڑ کے لوگوں کو دے رہے تھے, اور وہ حالات ایسے تھے. اور عافیہ صدیقی کو بھی پکڑا اور پھر پکا ڈیٹین کر لیا کہ وہ ایجوکیشن پہ کام کری تھی. مطلب آپ یقین جانیں کہ I'm not even sure کہ ان کو پہلے اس ایجوکیشن سسٹم کا اتنا وہ تھا, بعد میں پتہ چلا تو شاید اتنا زیادہ جو اس کے ساتھ وہ کیا کہ 86 ایئرس کو اس کو بند کیا. اور یہ مے بی بیکاز they thought کہ this thing, اور وہ جو ضبط کیا ہوا ہے وہ تو انہی کے پاس ہی ہے نا دین, کہ that is a threat now. But I think ہوا کہ ٹائم پہ it was a random thing. Honestly I don't know. انوالومنٹس بہت ساری چیزوں کی آئی ہیں, انویسٹیگیشنس بہت. I put everything I had in the investigation because میرا بھی یہی سوال تھا, the $1 million question, why عافیہ. But then جب بھی میں why عافیہ کرتی ہوں, مجھے 10 عورتیں اور آ جاتی ہیں, 50 مرد اور آ جاتے ہیں کہ یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں. why ہے, why her, why her? Why all these people, why Mozambique, why? There is no answer to the why. It's just preemptive prosecution, persecution, whatever you want to call it. پچھلے 20 سال سے آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے؟ آپ نہیں, میں اکیلی نہیں ہوں. ابھی آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ آپ کے نوجوان بھی ہیں, اس سے پہلے اور تھے, آتے ہیں جاتے ہیں, نوکریاں لگ جاتی ہیں, والنٹیئرس کرتے ہیں. اکیلی تھی لیکن کارواں بنتا چلا گیا. آپ دیکھو کہ جس وقت میں نے پہلی پریس کانفرنس کی تھی, یس میں اکیلی تھی, لوگ آتے گئے, وہ ہوا. عافیہ کے 2 بچے واپس آئے, اور جو دھمکیاں دے رہا تھا اور جس نے یہ ظلم کیا, جس نے بڑے فخر سے بیچا اپنے ہی ہم وطنوں کو اور اپنی کتاب میں لکھا بڑے فخر سے, آج وہ کہاں ہے؟ ایڑیاں رگڑتا کہاں چلا گیا؟ جس طرح کے ہر ظالم کی آواز مٹتی ہے. تو وہی ہے کہ ظلم ہے, جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. یہ میرے خیال سے اب وہ پوائنٹ آیا کہ اب پریزن نے بھی اپنی فیٹل مسٹیک یہ کی ہے, دوسری میٹنگ نہیں کرا کے اور عافیہ کو مزید برے حال میں کر کے ٹرائنگ ٹو سائلنس دا موومنٹ اور سم تھنگ, کہ ہمارے پاس عافیہ, ہم اس کو جان سے مار دیں گے, یہ اور کتنا برداشت کر سکتی ہے, وہ بالکل ڈھانچ تو ہے, اگر اس کو اس میں ہول میں کتنے دن رہ سکتی ہے, ہیومنلی ناٹ پاسبل کہ زیادہ دن رہ سکتی ہے, اس کی لائف از ان ڈینجر. بٹ ویئر از آور منسٹری, ویئر از آور ایمبیسی, ویئر از دا کاؤنسل جنرل؟ صاحب سوں گے ان لوگوں کو, سب کو. آپ کو زیادہ سپورٹ تو عوام الناس سے ملی ہوگی, لیکن اوپر وہی لوگوں کے جو اصل موویز اینڈ شیکرز ہیں ان سے نہیں ملی. وہی والی بات آپ نے ایک سوال کیا تھا نا کہ وائی ناؤ, وائی دین, وائی دیٹ. کبھی کبھی تو ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید بس جب وہ ہوتی ہے تو سپورٹ آ جاتی ہے, جب نہیں ہوتی. لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ ایونچولی جب اللہ نے کن کہنا ہے فیا کن ہونا ہے. دیکھیں, all I do know is کہ جو عافیہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے نا, that is unquestionably, undeniably wrong. It is inhuman. Exactly. And
I personally believe anyone who is silent on that is actually aiding and abetting oppression. And as Muslims, anyone who is doing that, just trying to find refuge in nitty-gritty excuses, they can work here. اپنے کانشیس کو سلانے کے لیے, اپنے دل کو تسلی دینے کو, نہیں بھائی ہم نے یہ کر لیا. فار ایگزامپل جب بھی کوئی تھوڑی سی ہائپ ہوتی ہے نا, آگے پیچھے سب آ جاتے ہیں کہ پکچر لے لیں, پکچر کر لیں, اینڈ ہم نے فلاں ٹائم پہ یہ کیا تھا, یاد رکھیے گا ہم نے فلاں. دا پوائنٹ از کوئی ایکچولی عافیہ کا مدعی بنا, مدعی بننے کا یو ریئلی واؤچنگ اینڈ اسٹرگلنگ فار عافیہ. بیکاز اگر واقعی میں ہو تو جتنی بھی لمبی میراتھن ہو آپ کھڑے رہیں گے نا, آپ آئیں گے اور چلے جائیں گے اور چڑھیں گے اتریں گے, چڑھیں گے اتریں گے جیسے, تو کاز تو وہیں کے وہیں رہے گا نا. But because it is something which is a true test of, for Muslims a test of their iman, for any human being a test of their humanity. Afiya's case has actually put the world conscience on trial. The world conscience is on trial. اب conscience آپ کا, you can hide behind کچھ تو کیا ہوگا. She must have done something. You can hide behind all of that, but tell me, whatever she has done, everyone agrees she has not killed anyone. She has no record, no criminal record. She has not ever done any drugs, anything like that, right? So, she has committed no crime, right? What right does it give you or anybody to pick up a free, innocent person, lock them up in hideous conditions? مطلب are you allowed کہ کسی نے کچھ تو کیا ہوگا, چلو مرڈر کیا ہو, سیریل ریپسٹ, سیریل مرڈرر بھی ہے, are you allowed to rape them? Not at all. Right? Are you allowed to shove them into a hole? Are you allowed to put them in a dungeon, lock them up for 23 hours of 24 hours? Are you allowed to take away their holy books? Are you allowed to desecrate the holy books and have them walk over them? Are you allowed to strip the women? Are you allowed to do these things? You see, these are the questions nobody asks. عافیہ نے کچھ تو کیا ہوگا, عافیہ نے کچھ کیا ہو, نہیں کیا ہو. The point is, اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے کس جرم کی سزا میں ہو رہا ہے. It doesn't justify Where is all. the justification of what you're doing to her? And nobody asks that question. Just because America is doing it, so it's right? If we don't get out of that attitude, I'm sorry to say, we are doomed. Not only in this world, we are doomed. We are going in reverse gear. ساری دنیا forward جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ڈیسٹن کیا ہوا ہے نا, وہ ڈیسٹنڈ ہے, پہلے سے ہے, اب ہے. Why he chose us? Why he chose عافیہ? سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. And you know, یہ اللہ کو ہی پتہ ہے. The whys, I don't have the answers. The whens, I don't have the answers. What is destined to happen, I don't have the answers. I only know two things. ایک چیز یہ کہ ہر بار میں یہ سوچتی ہوں کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو ان کو آوازیں کستے تھے نا, کوئی شاعر کہتا تھا, کوئی کچھ کہتا تھا, اس کی مت سنو. جب یعنی وہ سرور کائنات جس سے پیاری جان اللہ نے پیدا نہیں کی, وہ جب طائف گئے تو وہ بھی اضطراب میں آ گئے تھے نا, ان کے اوپر پتھر پھینک مارے, انہیں مجنوں کہا, انہیں مطلب
ذلت کی کوئی بری بات تھی ایسی تھی نہیں جو انہوں نے کی، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو پیچھے نہیں ہٹے نا. کیوں کہ وہ حق پہ تھے اور انہوں نے اللہ سے یہی کہا نا اگر آپ راضی ہیں تو میں اس میں راضی ہوں، لیکن اچھا ہو کہ آپ عافیت کا معاملہ کر دیں. میں بھی اللہ سے یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے لیے اور میرے لیے بھی اور ہمارے پورے ملک کے لیے، ہمارے پورے امت کے لیے عافیت کا معاملہ کر دے، ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں صحیح اس پہ. لیکن میں ہر بار آپ کہتے ہیں نا جب مایوس ہوتے ہیں، جب بھی میں یہ فیل کرتی نا کہ لوگ یہ کر رہے ہیں، میں اسی کویشچن پہ آتی ہوں کیا میں حق پہ ہوں یا نہیں. کیا قرآن کو کھولے. کبھی جب بہت میں ڈاؤن ہوتی ہوں میں قرآن کو کھولتی ہوں تو وہ آیت آ جاتی ہے کہ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ، تم غم نہ کرو، اپنے دل پہ غم نہیں لو. امی ہمیشہ یہی کہتی تھیں کبھی بھی میں کچھ چیز پہ جزا، امی ہمیشہ فوراً یہ کہتی تھیں بیٹا مسلمان غم نہیں کرتا، غم وہ تو اللہ کے لیے ہے، دل میں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہونا چاہیے. سب کو معاف کرو، سب کو درگزر کرو، کسی کی برائی دل میں نہیں رکھو. دل اللہ کا گھر ہے. آپ کی والدہ اسی اس کے ساتھ چلی گئی اس دنیا سے؟ اور امی نے یہ کہا تھا کہ دیکھو بیٹا اگر میں جاتی ہوں، ایکچولی اس سے 6 مہینے پہلے امی کی طبیعت کافی خراب ہوئی تھی جس وقت کہ بالکل ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا تھا، لیکن پھر بالکل ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئی تھی. آئی تھنک امی نے کچھ یہ وصیتیں اور وہ کرنی تھی جو انہوں نے، تو ایک یہ امی نے کی تھی جب ہوش میں آئی تھیں اس کے بعد. اور وہ تو امی نے کہا تھا تم لوگ سوئم بنا رہے ہوگے میرے، چونکہ 3 دن بالکل کوما میں تھی. اٹھ کے پہلی چیز یہ کہی تھی میرا ہاتھ پکڑ کے ہنس کے کہ تم مجھے یوں نہیں جانے دے گی، لیکن تم میرا سوئم بنا رہے ہوتے اس وقت، اور تم لوگ بیٹھے یہ کہہ رہے ہوتے ہائے بیچاری بیٹی کے غم میں چلی گئی. بیٹا ان لوگوں کو بتا دینا کہ اگر بیٹی کے غم میں جانا ہوتا نا تو میں اسی وقت ختم ہو گئی تھی جس وقت وہ غائب ہوئی تھی. میں برداشت نہیں کر سکتی تھی. قرآن کو پکڑ کے رکھو، قرآن ساتھ ہے، قرآن سے طاقتور کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہ ہے جو راستہ بھی دکھائے گا، جو یہ کرے گا. پھر امی نے کہا کہ دیکھو بیٹا اگر میں چلی جاتی ہوں عافیہ نہیں آتی، اللہ کو یہی منظور ہے نا، تو اداس نہیں ہونا. میرے لیے اس سے بڑی خوشخبری نہیں ہے، اس سے بڑی سعادت نہیں ہے کہ میں پھر اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتی ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو پیغمبر تھے، وہی آتے تھے، پھر بھی تو نے بیٹے سے ملا دیا، مجھے تو نے بیٹی سے نہیں ملایا، تو اب میں انبیاء صالحین صدیقین کا درجہ لوں گی آپ سے. یہ میری امی، she did not want anyone to remember her کہ وہ صدمے میں یا اس میں گئی. کہ اللہ نے میرے دل کو تسکین دی ہے، اللہ دے گا. میں کسی کے سامنے امی نہیں کبھی روتی تھی. بہت چھپ کے کوئی ان کا روتا ہوا پکچر یا وہ کسی نے لی ہے، ورنہ نہیں. رات کی وہ شب تاریخ میں رونے کا سلیقہ جس کو مل جائے. میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ جو ہے نا انی اشکو بثی و حزنی اللہ، میں سب اللہ کے سامنے ہی اپنا دکھ اور درد بیان کرتا ہوں. اور وہی میں یعنی حدیث میں آتا ہے کہ اشد بلا عن الانبیاء، انبیاء پہ نا سب سے زیادہ مصیبتیں آئیں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ من یرد اللہ بھی خیرا یوصب منہ او یوصب منہ، اللہ جسے خیر کا ارادہ کرتے ہیں نا اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کو ٹرائل میں ڈالتے ہیں. میں بھی سوچتا ہوں کہ یعنی جیسے آپ نے بتایا کہ جو ریپ اٹیمپٹس کے بعد بھی وہ لوگ نہیں کر سکے. ڈاکٹر عافیہ جو ہے یعنی جو یعنی اس انسان پہ کیا گناہ رہ گئے ہوں گے جو اتنے سالوں سے جیل میں ہے، اور وہ تو کوئی اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی ہوں گی، اور جن کی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہوگا اور ظالموں کو ان کے ایکسیس نہیں دیتا ہوگا. اور یعنی but the goodness in her heart جو ہے نا عافیہ کے، that all that negative energy around and اس کی goodness جو ہے نا she is still able to forgive. See she doesn't curse نا، بدعا وہ دیتی نہیں ہے. اس کی آہ لگ جائے نا تو یہ I'm sure سارا کریک ہو جائے گا سب کچھ، اس کی جو حالت وہ ہے. لیکن اللہ نے اسے وہ ضبط بھی دے دیا ہے، وہ صبر بھی دیا ہے. ان اللہ مع الصابرین. اور کتنی اللہ سے کلوز ہوں گی وہ، یعنی جیل میں اتنے عرصے بعد. لیکن اصل وہ خواب
جو ہے وہ واقعی میں از اٹ ٹرو جو اللہ کے وسلم کا دیدار ہوا تھا ان کو؟ وہ کیا تھا بتاتے میں ہیں؟ ایکچولی میں اس سے کچھ ایک دو چیزیں اور کنفرم، چونکہ وہ امی نے وہ کی تھی نا، امی نے سنا تھا، امی سے فون پہ بات ہوئی تھی، تو جب امی کو بتایا تھا اس کے بعد سے ہی تو بات نہیں ہوئی تھی ہماری، تو لیکن اور بھی اس نے کچھ خواب وغیرہ بتائے تھے کچھ فون پہ، تو لیکن فون کٹ گیا تھا، تو وہ میں اس سے پورا سننا چاہی تھی کہ تاکہ میں اس کو کوٹ کر سکوں یا وہ، لیکن وہ موقع نہیں ملا. اب سوچا تھا کہ اب ذرا بہتر وہ ہو گئے حالات اس وقت، تو میں خود ہی اس کی حالت ہی دیکھ کے میرا ہی دماغ اس سے وہ خواب زیادہ. تھا کیا جو امی کو سنایا تھا انہوں نے؟ آخری والا جو تھا وہ کہ وہ آپ یہ کہی تھی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، تو میں نے ان سے سوال کر لیا کہ آقا میں کب تک یہاں پہ رہوں گی، تو میرا امتحان کب ختم ہوگا؟ تو پھر وہ رونے لگ گئی، اور پھر وہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، کہتے ہیں ارے بیٹی تمہارا امتحان تھوڑی ہے یہ. تو بولی میں ایک دم سے بہت وہ ہوئی، میں نے کہا میرا امتحان نہیں ہے، میں کیوں بند ہوں، میرے ساتھ یہ اتنا برا کر رہے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو بولی کہ میں نے یہ کہا، تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں، چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، اور میں نے دیکھا تو بولے ان کے آنسو، پھر رونا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ میں نے یہ سوال کیوں کیا، اور انہوں نے بس بہت آہستہ سے کہا کہ یہ امت کا امتحان ہے، اور آنسو تھے ان کے. پھر وہ رونے لگ گئی کہ میں نے یہ سوال کیوں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کر دیا، یہ کیا، بس اس طرح کی بات. ڈاکٹر فوزیہ، since you have been at the forefront of this battle اور اپنی بہن کے لیے سب کرنا، اور اصل تو یہ ہے کہ جسٹس کے لیے، یعنی میں اگر اسلام کا آپ رکھ سکیں نا، تو اسلام کوئی چیز برداشت کر لے گا مگر ظلم برداشت نہیں کر سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ خود کہتا ہے کہ انی حرمت ظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پہ ظلم حرام کیا ہوا ہے، تو تم لوگ بھی ظلم نہ کرنا. اور اس یعنی ڈاکٹر عافیہ پہ تو اتنا ظلم کیا گیا کہ بندہ یہ آئی تھنک اس طرح کی اسٹوریز انہرڈ آف ہے. مطلب تھاؤزنڈز آف ایئرس میں ایسی چیزیں، ایسے کیسز نہیں ہوتے ہیں. پرابلی دس از the reason کہ ہر کسی کو ڈاکٹر عافیہ کا نام پتہ ہے. اینڈ 99.9% آف دا مسلمز all around the globe they think and they believe کہ ڈاکٹر عافیہ was not guilty of any. ایون میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندے نے کوئی ڈرگز کیا ہو یا کرائم کیا ہو یا کسی چیز میں بھی ہو، اس کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی ہیومینٹی کدھر گئی، اور سارا جس کو بچوں سے دور ہو، بچوں یعنی بچوں کو کیا قصور ہے؟ دیکھیں فیملی سے ملنے کا تو کہیں بھی یہ نہیں ہے نا، یہ طریقہ تو نہیں ہے. 20 سال میں آپ ایک دفعہ ملائیں اس طرح سے. آئی مین ایون کلبھوشن کو بھی ملایا نا، بالکل بالکل، حالانکہ وہ اسپائی اور وہ ملٹری وہ اور یہ سب کچھ. یہاں پہ تو آپ ایک سویلین کے ساتھ اس طرح کریں نا. لیکن سیریل کلرز بھی ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی فیملی سے مل سکتے ہیں نا. تو پھر اینڈ کانٹیکٹ وزٹس ہوتے ہیں، فیملی کے ساتھ آپ اس طرح نہیں کر سکتے. It's just against all human rights conventions, it's against everything. But ہماری حکومت، ہمارے فارن آفس، ہماری ایمبیسی مدعی نہیں بنتی نا. They don't even own Afia. بس اگر آپ اون کریں، آپ کہیں کہ ہاں یہ ہماری ہے، تو can you keep silent on all of this? یو ایس نیشنل بھی نہیں ہے، پاکستانی ان کا پاسپورٹ ہے ان کا. حالانکہ گرین کارڈ ایم آئی ٹی سے انہوں نے ڈگری کی ہوئی، وہاں سے گرین کارڈ بھی ملتا تھا. پاکستان کو تو یہ اسٹینڈ لینا تھا کہ ہاؤ از آفیہ ان دا یو ایس. She didn't commit any crime. She wasn't, even the US doesn't claim کہ آفیہ نے وہ تو رینڈیشن کر کے لائے نا. وہ تو کہتے ہیں ہم نے افغانستان سے لے کے آئے ہم، رائٹ. How could you take a Pakistani citizen from Afghanistan to US? You can't do that. That's rendition, that's illegal. تو پھر دیکھیں جو پہلا جج جب آفیہ وہاں گئی تھی، تو جو پہلا جج تھا وہ افرو امریکن تھا، ٹھیک ہے، رائٹ. اور اس کے پاس جب یہ کیس کیا، اس نے کہا یہ کیس ہی نہیں ہے، یہ تو انلیگل ہے، یہ تو کیس آف رینڈیشن ہے، اس کو فوراً واپس کرو، اس کے ملک پہ اس کے ایمبیسی کو اطلاع کرو.
تو پھر یہ دوسرا جج آیا، جج برمن، اس کو ہٹایا، ریموو کیا گیا اور یہ ہوا، اور اس کے بعد تو اٹس the whole thing is عافیہ کہ وہاں ہونا ایلیگل ہے، لیکن پاکستان نے کبھی اسٹینڈ ہی نہیں لیا۔ عافیہ جو ہے نا لٹمس ٹیسٹ ہے ہر پالیٹیشین کا، ہر لیڈر کا، ہر اس کا، آر یو فار پاکستان؟ بیکاز ایک کنٹری کی یا قوموں کی عزت جو ہے نا وہ ان کی عورتوں سے پہچانی جاتی ہے۔ ایٹ دا ٹائم جب عافیہ کا کیس ہوا تھا نا، تو جب بھی ایک انڈیا کی بھی عورت کو اٹھایا تھا اسی طرح، اونلی ڈفرنس از اس کی پہلی اسٹرپ سرچنگ جو کی تھی جس طرح عافیہ کی وہ کی تھی، اس کی بھی یہی کی۔ انڈیا کے پرائم منسٹر نے وہیں پہ ہاؤ ڈیئر یو ٹچ آور وومن، ہماری عزت ہے عورت، وہ ہندو ہے آج، اسی لیے ان کی طرح ان کو دیکھ لیں، سیم ایج ہے نا پاکستان اور انڈیا کی، ان کی اکانومی دیکھ لیں، اپنی اکانومی دیکھ لیں، 20 سال میں وہ کہاں سے کہاں گئے، اور وہ انہوں نے ان 3 days اپنی عورت کو واپس لے لیا۔ انہوں نے کیا کیا، 3 دن یو ایس ایمبیسی اور کانسولیٹ کو جو ہے اپنی سیکیورٹی دے گا، سب سیکیورٹی تو ہمارے اپنے لوگ دے رہے ہوتے ہیں نا، ان کے سارے باہر پہرے وہ ہٹا دیے کہ یور آن یور اون۔ 3 دن میں نیگوسیشن ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، گھر آ گئی۔ پاکستان مقدمہ چلوا دیا ایک پاکستانی سٹیزن پہ جس کا کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے۔ بھائی وہ آپ یہ کہو کہ ہماری سٹیزن کو تم لے کے کیسے گئے یو ایس، ہاؤ ڈیئر یو گیو برنگ اٹ بیک ٹو پاکستان، جرم کیا ہے تو یہاں لاؤ نا، ہم دیکھیں گے۔ اتنا اسٹرانگ کیس بنتا ہے، یعنی حیرانی کی بات ہے وہ یہ کہ Yes, یہ and it's a مسلمان ہے۔ shame. But the thing is کہ you know we the people are blinded. ہم کیوں اندھے سمم بکم عمیون فہم لا یرجعون ہو گئے؟ ہمیں کیوں نہیں؟ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے، کھول کھول کے ایک ایک کو دکھا رہا ہے، پکار پکار کے عافیہ کہہ رہی ہے کہ بھائی دیکھو تمہارے اپنے کون ہیں اور یہ کون ہے۔ تم کہہ رہے ہائے ہمارے پیسے، ہائے ایک مہنگائی، ہائے یہ، تم دیکھو تو صحیح تم نے کس کے حوالے کیا ہے۔ گورنمنٹس پبلک سرونٹس ہوتے ہیں نا، بیوروکریٹس اور یہ سب، they're پبلک سرونٹس، ان کا نام یہی ہے۔ ہاؤ ڈو دے ایکٹ؟ لائک we are slaves and they're the masters and they have whips کہ جس طرف چاہے وہ کر دیں۔ That shouldn't be، مگر you know I don't know کیا ہو گیا ہماری سوچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا، they need to wake up۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہ بتائیں کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو، یعنی میں آنیسٹلی بتانا چاہتا ہوں کہ میں بہت کم لوگوں کے سامنے نا میں نے کمزور اور بزدل محسوس کیا ہے، اور آپ کے سامنے میں اپنے آپ کو نا یعنی بڑا حقیر جان رہا ہوں، اندر اندر نا اپنے آپ دکھایا جا رہا ہے مجھے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں خاتون ہوں اور آپ مرد ہیں، اور وہ جو ایفرٹ آپ کر رہی ہیں وہ تو ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ خیر یہ بتائیں کہ اس پہ جو فیوچر میں ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں، یہ بتائیں کہ اگر جو لوگ سن رہے ہیں کوئی ٹو ڈو لسٹ دیں، کیا کر سکتے ہیں ٹو گیٹ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بیک، پوائنٹ آف ایکشنز؟ Okay, look, point of action number 1, join the Twitter trends, follow Afia movement. آپ فالو کریں، آپ ملینز آف فالوورز آفیہ موومنٹ کو دے دیں، سو دیٹ آفیہ موومنٹ can stand and negotiate. Right? Afia movement can proudly say کہ the people of Pakistan, the people of the world, the people of conscience are behind us. Enough with oppression. We need your support. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، we need your support. We need you to tweet and retweet and وہ ایکس باکس اور وہ جو بھی سب چیزیں انسٹاز اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، یہ آپ لوگوں کا دور ہے، یہ آپ لوگوں کا وہ ہے۔ ابھی دیکھ لیں چاروں طرف بھی یہاں جو بھی ہیں سب کے ہاتھ میں وہ ہے اور مسلسل چل رہے ہیں ایک ہی پوز میں۔ تو اٹ از دا وے یو گیٹ دا ورڈ آؤٹ۔ دیکھیں جتنا لوگوں کو پتہ چلے گا، اب جیسے آپ نے یہ کیا رائٹ، اب آپ کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو، you don't say you feel weak or that, you're doing a great thing because you're getting someone somewhere will hear this, right? And you know if we keep putting the pressure کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، تو کب تک عافیہ کو دبائیں گے ہمارے اوپر؟ وہ تو یہ چاہ رہے نا کہ بیک آف ہو جاؤں نا میں، کہ دیکھو ہم تمہاری بہن کو اس سے بھی بدتر سے بدتر حالت میں کر رہے ہیں، ہم اس پہ، تم کچھ بولو گی ہم اس کے اوپر ظلم کریں گے، میں چپ ہو جاؤں؟
اب آپ بتائیں آر یو ود می کہ میں بولوں تو میری آواز اتنی بازگش کرے کہ وہ عافیہ کو نہیں ہرٹ کر سکیں، یو نو وہ گونج اتنی ہو کہ وہ ان پہ جا کے اینڈ یو نو اٹ pushes them back not into hurting her more. But for that I need every listener's support. I need everyone with a conscience to actually come out. And for once میری امی کی اس بات کو وہ سمجھ لیں، اور یہ کہ اگر ڈیسٹنی میں لکھا ہے نا تو ہوگا. وائی ناٹ، اگر خدا نخواستہ کوئی غلط چیز بھی لکھی ہوئی ہے تو وائی ناٹ لیٹ اٹ کم while we are doing something good rather than sitting and being afraid and let it come. ہونا تو ہے نا. بالکل. تو اس چیز سے ڈر کے، اس انجام سے ڈر کے خیر کی طرف کیوں وہ کرتے ہیں؟ اور میں یقین سے کہتی ہوں کہ عافیہ کے لیے کرنے میں نا انشاءاللہ خیر ہوگی. اپنے لیے، عافیہ کے لیے آپ نہیں کریں، آپ اپنی بقا کے لیے کریں، اپنی عزت، غیرت اور ڈگنیٹی اینڈ آنر کے لیے کریں. ڈونٹ ڈو اٹ فار عافیہ اور ڈونٹ ڈو اٹ فار می. ہم حقیر سے لوگ ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. ہم تو شاید ایک پراپر طریقے سے شکریہ بھی نہیں ادا کر سکیں. ہم نہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہوں گے کسی کے احسان چکانے کے لیے. مطلب الفاظ ہیں ہی نہیں. جس نے ساتھ دیا ہے الفاظ نہیں ہیں. لیکن میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں، میری لغت تو، لیکن اس رب کے پاس رحمتیں اتنی ہیں کہ جو بے حساب ہیں. اور ان رحمتوں پہ نظر رکھیں اور پھر دیکھیں کر کے. میں کیا کرتی ہوں کہ جو بھی اللہ نے وہ کرنا ہے ہونا تو وہی ہے، لیکن میں کیے جاؤں گی، میں اللہ سے اس کا اجر لوں گی. جو میری امی نے کہا کہ میں اللہ سے، اگر وہ مجھے یوں اٹھاتا ہے تو میں اللہ سے یہ لوں گی. اللہ سے جو ہم امید رکھیں گے، ہم اس در کے، ہم اس خدا کے وہ ہیں جو ان اللہ لا کل شیء قدیر، جو رب العالمین ہے. اس کے لیے جیل کا دروازہ کھولنا کون سا مشکل کام. So if we have the faith and just get together. The only problem is ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی دعا پہ نہیں وہ کیا ہے، انہوں نے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے، انہوں نے اپنے دندان مبارک بھی شہید کرائے، انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے پتھر بھی کھائے ہیں، انہوں نے جملے بھی سنے ہیں، پھر نکھار کے ہمیں اپنی جان پہ تکلیف اٹھا کے. تو ہم تھوڑی سی تکلیف اگر اس راہ میں کریں گے اور ہائے ہائے کریں گے تو ہم ان سے بڑھ گیں گے. بالکل. میں بھی دیکھتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی نا تو چینج تو آنا ہی آنا تھا. there were some people جنہوں نے بس دور ہو کے دیکھتے رہے کہ کیا ہوتا ہے، اسلام میں کیا بنتا ہے. there were some people who retaliated کہ نہیں، چینج کو ہم روک کے دکھائیں گے. اور کچھ لوگوں جن کو سمجھ آ گئی تھی نا کہ یہ رسالت کا پیغام پھینس، انہوں نے کہا مشکل ہے، کٹھن راستہ ہے، لیکن یہ کام ہو کے رہے گا اور آ کے رہے گا. سو میں خود یہی سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ تو انشاءاللہ واپس آ کے رہیں گی. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس جرنی کا ساتھ دیتے ہیں نہیں دیتے، اس چینج کے پروسیس میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس ٹرین پہ سوار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا دور فینس پہ کھڑے ہو کے ویو کرتے رہتے ہیں کہ ڈاکٹر فوزیہ اب اچھا کام کر رہی ہیں، کرتی رہیں. آئی تھنک وی شوڈ بی اے پارٹ آف دس چینج. اور میں ہر جو شخص اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ نو میٹر یار کس کی غلطی ہے، کیا کچھ ہے، کون وہ کر رہا ہے. ایز اے مسلم سب سے پہلی چیز آپ کا اسلام آپ سے، آپ کا اللہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ غیرت مند اسلام بغیرت لوگوں کو کبھی بھی نہ پسند کرتا ہے نہ سپورٹ کرتا ہے. غیرت مند مسلمان بنے. ابھی آپ کو کتنی لاسٹ چیز، آپ کو کوئی ہوپ ہے، کوئی ایسی چیز جو یعنی جو کہ مزید یوز کو ہمت دے سکے کہ آئی تھنک دیر از اے چانس، دیر از اے پاسبلٹی کہ ڈاکٹر عافیہ واپس آ سکتی ہیں. آئی نیڈ ٹو گیٹ اپ اینڈ ورک رائٹ ناؤ. لسن، جیسے آپ نے کہا نا کہ انشاءاللہ عافیہ نے آنا ہی آنا ہے نا. There is not only a chance, there is a very very bright chance. جیسے ڈاکٹر فوزیہ نے مجھے بریک میں بتایا کہ ان کی ملاقات کے بعد اور ایک پبلک پریشر جو آ رہا ہے ڈاکٹر عافیہ کے لیے، ان کی آواز کو دبانے کے لیے انہوں نے ان کو مزید ایک یعنی ٹف سچویشن میں ڈال دی ہے جہاں ان کے ساتھ ورسٹ ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک فریش انسان جس کا یہ کیا جا رہا ہو وہی مر جاتا ہے اندر سے، لیکن جس انسان کے ساتھ 20 سال سے یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو، اس کی سائیکولوجیکل سٹیٹ کیا ہوگی اور اس کا وہ کتنا نیگیٹو ہو چکا ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر عافیہ امیزڈ، سبحان اللہ کیسی عورت ہے جو کہہ رہی میں نے سب کو معاف کر دیا. اور مجھے خواب میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے کہا کہ تم سب کو معاف کر دو. جیسے آپ نے فرمایا تھا نا مکہ میں جا کے جنہوں نے ظلم اور زیادتی کی تھی اور کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہ ایک یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ وہاں کے لوگ ڈاکٹر یعنی جنہوں نے ریپ کرنے کی اٹیمپٹ کی ہوگی وہ شاید ان کے اخلاق اور کردار سے کیسی خاتون ہے. ہم نے اتنا ظلم کیا اور وہ تو آئی تھنک وی شوڈ گیٹ آل یعنی وی آل شوڈ گیٹ ٹوگیدر اینڈ ٹرائی ٹو برنگ ہر بیک انشاءاللہ. اور جو بھی اپنا اور اللہ تعالیٰ ایفرٹس دیکھتا ہے. ہمارا دین رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے کہ تم نے ایفرٹ کی یا نہیں کی، تم نے قدم بڑھایا یا نہیں بڑھایا. جسٹ میک این ایفرٹ انشاءاللہ اینڈ ڈو ناٹ بلیٹل یور ایفرٹس، ڈو ناٹ بلیٹل اینی سنگل ٹویٹ. جو آپ کر سکتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اس کا سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہن کے حال پہ رحم کرے، ان کو جلد از جلد آزاد کر کے اپنے ملک میں لے آئے. اور یہ جو کیس ہے یہ پروو کریں ہم کہ ہم ایفرٹ کر کے، ہم پبلک پریشر ڈال کے اور ہم ایفرٹ کرنا چاہیں تو ہم کچھ بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے، جو پتھر سے 12 چشمے نکال سکتا ہے، جو ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اور میں نے جتنا دین کا نالج حاصل کیا ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ شی از کمپلیٹلی انوسینٹ اینڈ شی از ویری کلوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ. بس یہ کہ یہ ٹیسٹ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنی ایفرٹ کرتے ہیں اور ہم ڈرتے ہیں یا ہم کھڑے ہوتے ہیں حق کی آواز کے لیے. ڈاکٹر فوزیہ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت دے، آپ کو مزید قوت اور طاقت دے کہ آپ اسی طرح سے کرتے رہیں. اور ایٹ لیسٹ ہم جو لیسٹ کر سکتے ہیں وہی کر سکتے ہیں کہ اپنی تہجد میں اور اپنی نمازوں میں ڈاکٹر عافیہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت کے ساتھ آزاد کر کے لائے اور ظالموں کو تباہ و برباد کرے. اگر ان کے قسمت میں ہدایت لکھی تو ہدایت دے، ادروائز ان کو نیست و نابود کر دے اور ان کو تباہ کر دے. بارک اللہ فیکم جی، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.